بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کے حوالے سے عرض کروں کہ میرا نام احمد شہریار ہے اور میں بیک وقت شاعر بھی ہوں، مترجم بھی ہوں۔ فارسی میں بھی لکھتا ہوں، اردو میں بھی لکھتا ہوں، تراجم بھی دونوں زبانوں میں کرتا ہوں، اور اب تک میری 34 کتابیں الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں، مختلف پاکستان سے بھی، ایران سے بھی۔ اور لٹریچر کی طرف میرا تو یہ ماننا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ آپ کو آپ کے مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ میں جب دوسری کلاس میں پڑھتا تھا تو ہمارے گھر میں میری 2 پھوپھیاں اور 2 چچا، ان کو شاعری سے دلچسپی تھی، اور ہم گھر میں بیت بازی کا مقابلہ کرتے تھے، بیت بازی کے مقابلے جاری رہتے تھے۔ تو میں دوسری جماعت سے ہی شاعری میں میری دلچسپی شروع ہوئی، اور پھر میں نے اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدنا شروع کی۔ بیت بازی کی کتابیں خریدتا تھا، یاد کرتا تھا، اور ہر ہفتے کے آخر میں جب مقابلہ ہوتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس مقابلے میں یا جیتوں، یا کم از کم اگر ہارتا بھی ہوں ان سے تو بری طرح نہ ہاروں۔ تو یہ میرا پہلا تعارف تھا ادب کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، اور بعد میں یہ لگاؤ بڑھتا چلا گیا، اور اس میں نئی چیزیں شامل ہوتی گئیں، اس میں افسانے بھی شامل ہوئے شاعری کے علاوہ، اس میں ناول بھی شامل ہوئے، اور اس میں پھر تراجم بھی شامل ہوئے، اور اس پھر خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں خود بھی تراجم کروں، فارسی ادب اس میں در آیا، اور اسی طرح کے مختلف خدا نے توفیق دی کہ میں ان کتابوں سے استفادہ کروں۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ کتابیں آپ کو ایک بہتر انسان بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، جو کتاب سے دلچسپی رکھنے والا بندہ ہوگا اس کی شخصیت آپ کو باقی افراد سے مختلف ملے گی، اس کے بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ، اور اس کے ہاں جو متانت یا جو ظرافت پائی جاتی ہے، جو باتوں میں، جو جملوں میں جو خوبصورتی پائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کتاب کی دین ہیں۔ جو کتاب سے دلچسپی رکھتا ہے، کتاب سے محبت کرتا ہے، کتاب اس کو بہت کچھ دیتی ہے۔ اصل میں جو بھی نئی چیز آتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے، پہلے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس نئی چیز کی جو خرابیاں ہیں، جو اس کی برائیاں ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، وہ سب پہ آشکارا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی ایک ایسی ہی چیز تھی، آئی تو سب لوگوں نے اس کا بڑے کھلے دل سے استقبال کیا، سب لوگ اسی طرف چلے گئے، کتاب خوانی کی جو ایک روایت تھی وہ ماند پڑتی چلی گئی۔ لیکن اب کئی سال گزرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کتاب خوانی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بیک وقت آپ کو متضاد چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، متضاد چیزیں، خیالات آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک ہی پیج کو جب آپ اسکرول کرتے جاتے ہیں تو کہیں پہ آپ کو ہنسنے کا کوئی لطیفہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کہیں دوسرے نیچے چلے جاتے ہیں تو کوئی تعزیتی پیغام ہے، اس کے نیچے چلے جاتے ہیں تو کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ جو ایک خیالات کا ملغوبہ ہے، یہ انسانوں کو یا جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کو ڈپریشن کی طرف چیزیں لے جا رہی ہے، اور اب اس کا انسان کو اور تمام لوگوں کو اس کا احساس ہو چکا ہے۔ کتاب میں جو یکسوئی آپ کو فراہم ہوتی ہے، آپ کسی کتاب کو اٹھاتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بیک وقت متضاد اور مختلف خیالات مل رہے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز مل رہی ہوتی ہے، اور آپ کا فوکس اس پہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ آپ کا تمرکز کتاب پہ جتنا رہ سکتا ہے اتنا کبھی کسی سوشل میڈیا پہ کوئی پلیٹ فارم بھی آپ استعمال کریں اس پہ آپ کو وہ تمرکز آپ نہیں کر سکتے جو کتاب کے ذریعے مثلا آپ کو حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ کتاب ختم کرنے کے بعد جو ایک لذت انسان کو ملتی ہے کہ میں نے ایک اور کتاب ختم کی، میں نے اس لائبریری کی فرض کریں 200 کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، جو آخر میں جو ایک فیلنگ اندر سے آتی ہے، ایک احساس آتا ہے لذت کا اور تشفی کا، وہ کبھی سوشل میڈیا پر آپ بے شک بے شمار PDF کتابیں پڑھیں، یہ خوشی اور یہ سرشاری آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کتاب کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کر رہی ہیں، اور لوگ آہستہ آہستہ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں کہ کتاب کی جگہ سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ کتاب کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، اور کتاب کا اپنا ایک اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس موضوع کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ مثلا میں نے افسانوں کے حوالے سے ایک کتاب تھی 20ویں صدی کے شاہکار افسانے، اور ترجمہ تھا صغیر ملال صاحب کا۔ یہ کتاب جب میں نے آج سے کوئی 20 سال پہلے پڑھی تو وہ اس نے میرے دل میں گھر کر لیا، اور مجھے ہمیشہ اس کے افسانے آج بھی یاد آتے ہیں،
افسانے بھی بڑے خوبصورت تھے، دنیا بھر کے افسانوں کا ایک انتخاب تھا اور ترجمہ بھی نہایت عمدہ تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور کتاب پڑھی، شاہد حمید صاحب کا ترجمہ ہے صوفی کی دنیا، فلسفے کی کتاب ہے جوسٹن گارڈر کی، اور انتہائی خوبصورت کتاب ہے۔ اب شاعری کے میدان میں ظاہر ہے بہت سارے نام ہیں ہمارے سامنے، اس میں اگر اپنے بزرگوں سے شروع کروں تو ظاہر ہے کہ وہ میر انیس، مرزا دبیر، میر تقی میر، غالب، اقبال، فیض، راشد، یہ سارے نام آئیں گے۔ اور اگر جدید دور میں شروع کرتے ہیں تو محسن نقوی ہے، اور ان کے علاوہ عرفان صدیقی ہے جن کی کتاب جدید غزل کو جس نے ایک بالکل نیا موڑ دیا ہے۔ ان کے علاوہ افتخار عارف صاحب ہیں جنہوں نے غزل کو ایک نیا ذائقہ دیا ہے۔ ان کے علاوہ اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں شاعری کے اس میں بھی، اور ان کے علاوہ جو ہیں مثلا اگر دین کے حوالے سے بات کریں تو مجھے ایک کتاب علامہ طباطبائی کی ایک کتاب بڑی اچھی لگتی ہے، شیعہ در اسلام، اس کا فارسی اصل میں کتاب فارسی میں ہے، تو یہ میں نے کتاب فارسی میں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یقیناً اردو میں ہوا ہوگا، لیکن میں نے چونکہ فارسی میں کتاب پڑھی تھی اور انگریزی میں بھی دیکھی ہے تو یہ کتاب مجھے بیحد پسند ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہیں، جو کئی نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جو مجھے ہمیشہ وقتاً فوقتاً یاد آتی رہتی ہیں، ستاتی رہتی ہیں کہ میں دوبارہ ان کتابوں کو اٹھاؤں اور ایک بار پھر ان کا تورق کروں، ایک ورق گردانی کروں ان سے دوبارہ، جہاں جہاں میں نے حاشیے لگائے ہیں، جہاں جہاں میں نے نوٹ کیے ہیں کچھ چیزیں، وہ دوبارہ ان کو دیکھوں۔ دیکھیں، ایک بنیادی فرق جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے ظہور بک سینٹر کی کتابوں کے کلیکشن کے حوالے سے، کہ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی کتاب نہیں ملے گی، یعنی ہر قسم کی کتاب مل جائے گی موضوع کے حساب سے، لیکن ان موضوعات میں بھی اچھی بری کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو یہاں پہ صرف اچھی کتابیں ملیں گی، جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جو ظہور بک سینٹر کے مالک ہیں نعمان علی نجات صاحب، وہ بہت کانشیس آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سی کتابیں رکھنی ہیں اور کون سی کتابیں نہیں رکھنی۔ باقی بک سٹال پہ آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ رطب و یابس جب ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کا مواد مل جائے گا، اس پہ بے شمار یعنی میں کتابوں کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، بہرحال پھر بھی وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے کہ وہاں پہ آپ کو کچرا اسٹف بھی بڑا مل جائے گا، لیکن ظہور بک سینٹر میں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ جو کتاب ملے گی وہ پہلے ان کی نظر سے گزری ہوگی، انہوں نے اس کی تائید کی ہوگی، اور انہوں نے انتہائی خوبصورت ایک کلیکشن یہاں پہ رکھا ہے۔ دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بیک وقت 4 زبانوں کی کتابیں ملیں گی، یعنی انگریزی کی کتابیں مل جائیں گی آپ کو، فارسی کی مل جائیں گی، عربی کی اور اردو کی۔ تو یہ ایک نہایت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دکان سے زیادہ ایک لائبریری کا احساس ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی کتابیں مل رہی ہیں، اور ہر چند کی دکان اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن کتابوں کا جو کلیکشن ہے ان کے پاس وہ انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی معتبر کتابیں ہیں۔ یہ معتبر کتابیں جو ہے اس چیز کو، اس بک سینٹر کو بہت ساری دوسری دکانوں سے معتبر بناتی ہے، مختلف بناتی ہے، اور یہی چیز ہے کہ میں خود پہلی دفعہ جب آیا ہوں یہاں تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ایک بار اس بک سینٹر پہ تشریف لائے گا، جو بھی آئے گا، اس کو یہ چیز سب سے پہلے نظر آئے گی کہ یہاں پہ کتابیں سلیکٹڈ ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کتابوں کی دکان کے لیے کہ اس کے آنر کو یا اس کے پروپرائٹر کہہ لیں، آنر کہہ لیں، مالک کہہ لیں، خود اس کو پتہ ہو کہ میرے پاس کون سی کتابیں ہیں، اور اس نے اگر ساری کتابیں نہ بھی پڑھی ہوں، کم از کم ساری کتابوں کی ورق گردانی ضرور کی ہو۔ اور نعمان علی نجات صاحب اسی طرح کے ایک کتابوں کی دکان کے مالک ہیں، ان کو پتہ ہے میرے پاس کون سی کتابیں ہیں، اور انہوں نے تمام کتابیں دیکھی ہیں، اور چونکہ خود صاحب علم ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، اس لیے ان پہ آپ اعتماد بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو کتاب ریکمنڈ کریں گے یقیناً اچھی کتاب ہوگی۔ اور میں اپنی طرف سے اس کتابوں کی دکان کی تمام کتابیں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، چونکہ میں نے نزدیک سے کتابیں دیکھی ہیں، یہاں پہ مجھے کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آئی جس کو انسان کا دل نہ کرے کہ میں ذرا یہ کتاب بھی دیکھ لوں کہ اس میں کیا ہے۔ ظہور بک سینٹر کا ایک نعرہ ہے کہ ہمارا خواب ہر ہاتھ میں کتاب۔
اور اس نعرے کو، اس خواب کو ہم ہی شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں جب ان کا ساتھ دیں گے ہم، جب ان کی کتابیں خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، بطور ہدیہ اور بطور تحفہ اپنے دوستوں کو دیں گے۔ اور یہ میری اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ میں اس راہ میں قدم اٹھاؤں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اور اس اقدام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہم سب نہایت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔